1965 میں پاکستان بھارت جنگ جاری تھی۔ پاکستان کے مالی حالات کمزور ہو گئے تھے۔ تیل اور زر مبادلہ دونوں طرف سے پاکستان کے لیے بہت بڑے مشکلات کھڑی ہو گئی تھی۔ ایسے میں سعودی عرب کے بادشاہ شاہ محمد فیصل بن عبدالعزیز نے پاکستان کو انڈیا سے مقابلے کے لیے بھاری رقم فراہم کی تھی، لیکن اچھی خاصی رقم تھی۔ پاکستان اور سعودی عرب میں بڑا آغاز تھا۔ سعودی عرب دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ممالک میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا تھا۔ دوستو 1971 سے پہلے پاکستان اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا، کیونکہ آبادی اس کی سب سے زیادہ تھی۔ مسلم ورلڈ میں مشرقی اور مغربی پاکستان کو ملا کر اس کی آبادی انڈونیشیا سے اس وقت زیادہ تھی، جبکہ آج انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے آبادی کے لحاظ سے۔ 1966 میں شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے پاکستان کا 6 روز کا دورہ کیا۔ کراچی پاکستان کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ جنرل ایوب خان نے پاکستان کے صدر تھے اور اسلام آباد کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ To have a bomb, to ensure security, to create a detente, to have our own defensive measures. If we have لیکن یہ ابھی بھی کیپٹل دارالخلافہ ڈکلیئر نہیں ہوا تھا۔ ابھی حال ہی میں بھارت کے ساتھ ایک خطرناک جنگ ختم ہوئی تھی۔ اب جانتے ہیں وحشت کا برا حال تھا۔ ایسے میں دنیا کے ایک طاقتور اور امیر عرب ممالک سعودی عرب کے بادشاہ کا پاکستان کا طویل دورہ عالمی سطح پر پاکستان کے لیے ایک بڑا اچھا پیغام تھا۔ اس دورے میں اسلام آباد میں ایک بڑی شاندار انٹرنیشنل لیول کی مسجد کی تعمیر کا منصوبہ بنا۔ اس مسجد کے لیے کل فنڈ تقریباً $4.5 کروڑ کے تھے۔ $45 ملین جس کا بڑا حصہ یعنی $28 ملین $2 کروڑ 80 لاکھ سعودی بادشاہ شاہ فیصل نے فراہم کیے تھے۔ اسی وجہ سے اس مسجد کا نام شاہ فیصل رکھا گیا۔ آپ نے اسلام آباد میں فیصل مسجد تو ضرور دیکھی ہوگی۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ فیصل مسجد عام مسجد کے ڈیزائن کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کا گنبد بھی نہیں ہے، حالانکہ گنبد تو سعودی عرب کے مسجد میں بھی ہوتا ہے۔ دراصل دوستو یہ مسجد عرب بندوں کے صحرائی خیمے کی شکل میں ڈیزائن کی گئی ہے۔ یہ مسجد گہرے سبز مارگلا پہاڑوں کے بیک گراؤنڈ میں ایک خوبصورت سین پیش کرتا ہے۔ یقیناً یہ اسلام آباد کی سب سے خوبصورت سینری، لیکن دوسری طرف یہ خوبصورت منظر یہ بھی بتاتا ہے کہ سعودی عرب کا شاہی خیمہ پاکستان کے کیپٹل سٹی اسلام آباد میں بھی نصب ہے۔ سفارتی زبان میں آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب ہماری خارجہ پالیسی کے لیے کتنا اہم ہے۔ اس کا اندازہ آپ شاہ فیصل مسجد سے بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ ڈیزائن دوستو ایک ترکی انجینئر نے تیار کیا تھا اور دنیا سے ڈیزائن حاصل کرنے کے بعد ایک مکمل اور مقابلے کے بعد یہ ڈیزائن کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا۔ اس دورے کے دوران صدر ایوب نے شاہ فیصل کے اعزاز میں ہی کراچی کی مرکزی شاہراہ میں روڈ کو شاہراہ فیصل کا نام دے دیا تھا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق ویسے آفس کے لیے ڈارک روڈ کا نام شاہراہ فیصل ضیاء الحق کے دور میں تبدیل ہوا تھا، جب لائن پور کو فیصل آباد کا نام دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں تو 1966 کا شاہ فیصل کا دور پاکستان پاک سعودی عرب کا ایک اہم ترین مائڈن سون تھا۔ اس دور میں پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی تعاون بھی شروع ہوا اور پاکستان میں بھی سعودی عرب کو خدمات فراہم کرنا شروع کی۔ پاکستانی ایئر فورس جو سعودی عرب میں ٹریننگ اور دوسری خدمات سر انجام دیتی ہے، اس کا آغاز اسی ہی دور میں کیا گیا تھا۔ اس تعاون کا پہلا پھل تو دوستو سعودی عرب کو اس دور کے تیسرے سال ہی مل گیا۔ یہ پھل سعودی عرب کو بہت مطلوب تھا اور بہت میٹھا پھل تھا۔ یہ پھل کیا تھا؟ دوستو ہوا یوں تھا کہ سعودی عرب کے ساؤتھ ایسٹ میں جنوبی یمن کے ایک نئی ریاست آزاد ہوئی تھی، جو کہ سوشلسٹ میں مارکسٹ اسٹیٹ تھی، مطلب سوویت روس کے کیمپ میں تھی، امریکی کیمپ میں نہیں تھی۔ اب یمن کے لوگوں کے تعلقات عرب کے اس خطے میں جہاں آج سعودی عرب ہے صدیوں سے اچھے نہیں تھے۔ آپ نے لشکر کے قصے ضرور سنے ہوں گے۔ ابرہا کا یہ لشکر بھی یمن ہی سے آیا تھا۔ سعودی کے ایک علاقے البدیہ پر یہ تنازع تھا، جھگڑا تھا۔ جیسے ملکوں کے سرحدی تنازعات ہوتے ہیں، اسی طرح یہ تھا۔ اس کے بارے میں جنوبی یمن کا دعویٰ تھا کہ یہ علاقہ ان کی ملکیت ہے۔ دوستو اس نے قدم بڑھائے اور اس پر قبضہ کر لیا۔ دوستو جب کوئی اسٹیٹ آزاد ہوتی ہے یا انقلاب آتا ہے تو اس وقت اس قوم میں بہت جوش و خروش ہوتا ہے۔ اسی جوش و جذبے میں دشمنوں نے الودیہ پر قبضہ کر لیا، یعنی سعودی عرب سے چھین لیا۔ اب سعودی عرب کے پاس تیل کی دولت تو بہت تھی، لیکن وہ اپنے اس علاقے کو الودیہ کو یمنیوں سے چھڑا نہیں پایا۔ یہاں سے پاکستانی تعاون کا آغاز ہوا تھا، یعنی پاکستانی ایئر فورس کی کارروائیوں کا آغاز۔ پاکستانی فورسز کی مدد سے ہی سعودی عرب نے الودیہ کو واپس حاصل کر لیا۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان نے اس لڑائی میں صرف سعودی پائلٹس کو ڈیزائن کیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ پاکستانی پائلٹ نے جہاز اڑا کر جنوبی یمن کے فورسز پر حملے بھی کیے تھے۔
لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اس واقعے کے بعد ہر لکھنے والے نے لکھا ہے اور کسی نے کبھی کھل کر اس کی تردید نہیں کی تھی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے دیکھیے کہ جیسے ہی سعودی عرب کی مدد پاکستان نے کیا تھا، صرف 2 سال بعد پاکستان کو سعودی عرب سے فوجی مدد کے پھر ضرورت پڑ گئی۔ 1971 میں مشرقی پاکستان پر بھارتی فورسز نے حملہ کیا۔ اب مدد کی باری سعودی عرب کی تھی۔ اس پر سعودی بادشاہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے انڈیا کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور اس حملے کو ایک اسلامی ملک کے خلاف جارحیت قرار دے دیا۔ پھر جب جنرل نیازی نے مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈال دیے اور پاکستان کا مشرقی بازو کٹ گیا تو مغربی پاکستان کو بچانے کے لیے سعودی عرب پھر میدان میں آ گیا۔ فیصل نے سعودی عرب کو 75 لڑاکے طیارے پاکستان کو فراہم کیے تاکہ مغربی پاکستان کا تحفظ یقینی بنایا جائے، کیونکہ اس وقت خدشہ یہ تھا کہ کہیں بھارتی فورسز اب مغربی پاکستان پر حملہ نہ کرے۔ اس وقت پاکستان کو بچانے کے لیے یہ ایک بہت بڑا تعاون تھا۔ تو اس طرح گیم تھا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی بنیادیں اتنی گہری ہیں، اگر ان میں درار کوئی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا۔ لیکن ان سب میں ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ایران پاکستان کے خلاف تھا، کسی سازش کا حصہ نہیں تھا، بلکہ اس کے الٹ تھا۔ اس وقت تک ابھی آیت اللہ خمینی کا انقلاب نہیں آیا تھا۔ ایرانی بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی نے شاہ فیصل سے پہلے امریکی ساختہ جنگی طیارے پاکستان کو بھارت سے لڑنے کے لیے فراہم کیے تھے۔ یہ طیارے امریکی رضامندی سے بھیجے گئے تھے کیونکہ امریکہ کھلے عام بھارت کے خلاف پاکستان کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی سفارتی مجبوریاں تھیں، اس لیے اس نے تھرڈ پارٹی کے ذریعے یہ کام کیا، جن میں یہاں ان تھرڈ پارٹیز میں ایران سر فہرست تھا۔ اس طرح 1972 میں جب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ایٹمی پروگرام کے لیے فنڈز چاہیے تھے تو وہ پہلے ایرانی شاہ رضا پہلوی کی طرف گئے تھے، لیکن انہوں نے فنڈز کی فراہمی سے انکار کر دیا تھا۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو شاہ فیصل کے پاس گئے، انہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا اور ایٹمی پروگرام کے لیے فنڈ بھی فراہم کیے تھے۔ دوستو، پاکستان اور سعودی عرب میں یہ تعاون مزید آگے بڑھا اور 1974 میں لاہور میں بھٹو کی سربراہی میں اسلامک کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس نے باقی چیزوں کے علاوہ سعودی عرب سے ایک ملٹری ڈیل بھی ہوئی تھی۔ اسی ڈیل کے تحت پاکستانی فورسز خصوصاً ایئر فورس کو سعودی پائلٹس کو تربیت دینا تھا اور میکینک وغیرہ کی شعبوں میں بھی دفاعی تعاون کرنا تھا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کا پاک سعودی تعلقات شاہ فیصل کے بعد بھی